حدیث جس میں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں۔ کون جی؟ انبیاء یعنی نبی۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کن کو آزماتے؟ انبیاء کو آزماتے، نبیوں کو آزماتے، پھر اس کے بعد علماء کو آزماتے ہیں۔ علماء، علم والے، حق بات بولنے والے، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ علماء کو آزماتے ہیں، امتحان زیادہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد صالحین، یعنی جو جتنا زیادہ دیندار رہتا، جو جتنا زیادہ صالح اور نیک رہتا، اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی جو پچھلی زندگیاں جن کی گزری، جو نبیوں اور صالحین اور علماء جو تھے پچھلے زمانے میں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ ان کو کیسے آزمایا؟ ایسی بیماری دیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ان کو ٹاٹ کے کپڑے پہننے کو ملے، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، اور ان کے لیے کیا ہے، جسم میں کیڑے پڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آزمایا۔ ان آزمائشوں میں بھی وہ کیسے تھے؟ وہ اتنے خوش تھے، آج تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم جیسے خوش ہو، اس سے بھی زیادہ خوش وہ لوگ تھے۔ انبیاء اس سے بھی زیادہ خوشی میں تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ دینداری کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ دینداری کے مطابق امتحان ہوتا۔ تم جتنا زیادہ دیندار بنو گے، تم جتنا زیادہ دین کا کام کرو گے، تم جتنا زیادہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، تم جتنا زیادہ برائیوں سے روکو گے، اتنی زیادہ تمہاری آزمائش ہوگی، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا۔ ایک اور حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے فرمایا تھا، کیا؟ آخری زمانے میں، یعنی قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا، اس زمانے میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، کوئی اپنے ہاتھ میں انگار کا کھڑا لے کر ٹھہرے، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ کیوں کہ دین کے مطابق اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں حق بات بولو، پریشانی، ٹینشن، دشمنی، توحید کی دعوت دو، حق بات بولو، سنتوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ، مشکلیں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، تکلیفیں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر قرآن و سنت کی بات بولو، بہت زیادہ پھر دھمکیاں، رشتہ داریاں ٹوٹنے کے اندیشے ہوتے ہیں، محلے والے پڑوسی بھی آپ کے دشمن بن سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ کام کرو اتنی زیادہ دشمنی بڑھ سکتی ہے۔ حق بات بولیں گے تو، اگر اس کے بجائے آپ اگر خاموش رہیں، جو جیسا ہے ویسا چلنے دو بھائی، سب کی دعوتیں اٹینڈ کریں گے، سب کو خوش کریں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں بولنا، جو جیسا چل رہے ان کے ساتھ چلنا، زمانے کے ساتھ ہم بھی چلنا، زمانے کے ساتھ ہم بھی بدلنا۔ جو ایسی زندگی گزارتا اس کو کوئی مشکل، اس کو کوئی ٹینشن، اس کی کوئی دشمنی، کچھ بھی نہیں۔ تم حق بات جب بولو گے تبھی مشکل، تبھی ٹینشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کون سے سال میں ملی تھی جی؟ تھوڑا سا جواب بھی چاہتا ہوں میں آپ کا۔ 40 سال کی عمر میں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی کوئی مارنے والا، کوئی تکلیف دینے والا، کوئی ٹینشن دینے والا، کوئی راستے میں کانٹے بچھانے والا تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تب سے کیا ہو گئے؟ دشمنی شروع، ٹینشن شروع، پریشانی شروع۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پورے صحابہ کی زندگیوں کو بھی آپ دیکھو، اسلام سے پہلے خوشی کی زندگی، اسلام لائے پھر جان کے دشمن، اپنی جان بچانا بڑی مشکل ہو گیا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا اس بات سے؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ۔ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، تمہارا عمل، تم جتنا زیادہ قرآن و سنت کے قریب آؤ گے، اتنی زیادہ مشکلیں، اتنی زیادہ ٹینشنیں تمہاری زندگیوں میں آئیں گی۔